یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے، لوگوں کو جہاد پر ابھاریے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، بزدل نہ بنیں، اپنے آپ کو بہادر بنائیں، اپنے اندر جرأت پیدا کریں اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں۔ تمہارے پاس دیا ہوا خدا کا بہت کچھ ہے، پوری دنیا پر مسلمان اس وقت 7 ارب سے زائد تعداد میں موجود ہیں، تو اس لیے تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ اپنے حقوق کی خاطر اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو۔ حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیجیے کہ وہ لڑیں اللہ کی راہ میں، ان طاغوتی قوتوں کے خلاف، سامراجی طاقتوں کے خلاف، شیطانی طاقتوں کے خلاف۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ شاید ہمارے پاس طاقت کم ہے تو یہ محض تمہارا خوف ہے، یہ تمہارا گمان ہے، یہ تمہارا خوف ہے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، یغلبوا 200، وہ اللہ کی مدد سے 200 کافروں پر غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ایسے ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر یہود و نصارہ جن کو تم بہت بڑے عقل مند سمجھتے ہو اور بہت بڑے جناب جو ہے نا بہت بڑے سائنٹسٹ سمجھتے ہو اور بڑے جو ہے دنیا کے دانشور ان کو سمجھتے ہو، اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کو کوئی سمجھ بوجھ حاصل نہیں۔ اللہ ان کو نکمے اور پاگل ترین بیوقوف کہہ رہا ہے، اور آپ ان کو اپنا امام بنا کے اور ان کو اپنا جو ہے وہ اپنا لیڈر بنا کے اور ان کو اپنا سب کچھ بنا کے ان کے پیچھے ان کی غلامی کر رہے ہیں اور تم حلال ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسی قوم ہے جن کو کوئی سمجھ بوجھ حاصل نہیں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اصولوں پر عمل نہیں کیا، ہم نے عمل کیا ہے تو ہم نے انہی کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کیا ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے غلام ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ نے پھر فرمایا 2 ٹوک الفاظ میں، یہ جب آیات بینات پڑھتے ہیں یہ لوگوں کو بڑی بری لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے جی ہماری مال جان کا جو ہے نا تحفظ کا اسلام تو رکھوالا ہے اور یہ ہمیں لڑنے کی ترغیب دیتے ہیں اور یہ ہمیں جو ہے نا ہماری زندگیاں داؤ پر لگاتے ہیں۔ تو یہ باتیں وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل میں خدا کے علاوہ انسانوں کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ تنہ تنہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے فلسطین کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑ گئے اور ان کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ مسلمانوں تم ان کافروں کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہر وقت مَّا من قوت، جتنی تم میں طاقت ہو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنی فوج کو بھی تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور اپنا اسلحہ اپنے گھوڑے یہ بھی تیار رکھو۔ قوت کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی، طاقت، فوج، افراطی قوت، اور مِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کا مطلب ہے جنگی ساز و سامان۔ خیل کہتے ہیں ویسے گھوڑوں کو، باندھے ہوئے گھوڑے جو اسپیشلی جہاد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں نا، جب بندہ مومن اس گھوڑے کو چارہ ڈالتا ہے تو اس کا گھوڑے کو چارہ ڈالنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، اور اس کو چلانا پھرانا، اس کو چرانا یہ بھی اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور جب وہ گھوڑا میدان جنگ کی طرف نکلتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس گھوڑے کے پاؤں سے جب وہ زمین پر لگتے ہیں تو وہ پاؤں سے روشنی پھوٹتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے، اور جہاں جہاں پر اس گھوڑے کے نقش پا مسلط ہوتے ہیں، گھوڑا اپنے نشان ثبت کرتا ہے اپنے پاؤں کے ذریعے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس کے پاؤں کے نشانات کی بھی قسم ہے، ان کی بھی خدا قسمیں کھاتا ہے۔ اتنے اللہ کو وہ گھوڑے پسند ہیں جو جہاد کے لیے تیار کیے جائیں۔
اس وقت میں گھوڑوں کا دور تھا، تو آج جنگی ساز و سامان کا دور ہے. آج اس کی جگہ پر جدید اسلحہ ہے، طیارے ہیں، میزائل ہیں، اور جدید جو ہے وہ جنگی ساز و سامان ہے جس میں ڈرونز ہیں، اور اس کے علاوہ ایٹم بم ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں، ایک اپنی فوج اور دوسرا یہ جنگی ساز و سامان، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، یہ 24 آور ہر ٹائم تم دشمن کے مقابلے میں تیار رکھو، الرٹ رکھو، ریڈی رکھو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں کس سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. دوسری بات، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ایک جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے بھی دشمن ہیں، کم از کم ان پر تمہارا روب بیٹھا رہے گا کہ یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جن پر جب چاہیں مسلط کر دیں، جب چاہیں ان پر جو ہے لڑائی مسلط کر دیں. کہیں ان کو فلسطین میں ماریں، کہیں ان کو کشمیر میں ماریں، کہیں ان کو جو ہے وہ عراق میں ماریں، جہاں دل کرے ان کو ماریں. یہ وہ قوم نہیں ہے. تاکہ تمہارا کم از کم کوئی روب ہونا چاہیے، تمہاری اپنی شناخت ہونی چاہیے، اپنی آئیڈینٹی ہونی چاہیے، اپنا تمہارا تسلط ہونا چاہیے، جس سے کافر تمہارے روب کو دیکھ کر خوف زدہ. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جو تمہارے بھی دشمن ہیں، خدا کے بھی دشمن ہیں. وآخرین من دونہم، اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو تم نہیں جانتے. لا تعلم، تم ان کو نہیں جانتے، تمہارے اندر ہی موجود ہیں. ولکن اللہ یعلم، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے. ان پر بھی تمہارا خوف بیٹھا رہے. اور یہ تمہارے اپنے اندر موجود ہیں، جو منافقین کا ٹولہ ہوتا ہے، جو ہمیشہ لوگوں کو اللہ کے احکام سے ہٹا کر شیطانوں کے احکامات کے پیچھے لگاتے ہیں. اللہ کے بتائے ہوئے نصاب اور اللہ کے بتائے ہوئے نظام سے ہٹا کر لوگوں کو وہ برطانیہ کے گنڈوں کے بتائے ہوئے نظام کے پیچھے لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ تمہارا اوڑھنا بچھونا، یہ تمہارا سب کچھ ہے، اگر اس کو اڈاپٹ کرو گے اور اس کے پیچھے چلو گے پھر تو تمہاری کامیابی ہے، اور اگر اس کو نہیں اختیار کرو گے تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ. یہ قرآن کے قوانین یہ تمہیں ترقی نہیں دے سکتے. یہ اب ایکسپائر ہو چلے معاذ اللہ، یہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکے ہیں، اور اس کو وہ ثانوی حیثیت دیتے ہیں. اور اصل میں اس کو ثانوی حیثیت دینے والے ان کی اپنی حیثیت ثانوی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. قرآن کے اصولوں کو جو کم تر سمجھنے والے، وہ خود زمانے کے کم ترین اور گھٹیا انسان ہیں. مجھے بتائیں آج کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کو آزاد کیے ہوئے؟ چلے اس سے پہلے تو بھیک مانگتے ہی رہے نا. یہ اس سے پہلے تو یہ بھیک مانگتے ہی رہے. اس بھیک کی سٹوری آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے یہ برٹش کے پیچھے پیچھے دم ملا کے پھرتے رہے. اس سے پہلے تو یہ بھیک مانگتے ہی رہے. پھر پاکستان جب آزاد ہو گیا، آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے، جب اس کے بعد EIC بالکل دم توڑ چکی، برطانیہ کی طاقت ختم ہو گئی، اب آپ کے پاس اپنی ایک آئیڈینٹی آ چکی ہے، اپنی شناخت آ چکی ہے، اپنا تشخص ہے، اپنی کنٹری ہے. اب تم آزاد ہو چکے ہو، تم اپنے جو ہے اپنے صوبوں میں آزاد ہو چکے. اب تمہیں کس چیز کی مصیبت پڑی ہے کہ تم دوبارہ پھر بھاگ کر ان کے پیچھے دم بنا کے پھر جی ہمیں کچھ دے دو، ہمیں کچھ دے دو، ہم مار رہے ہیں. تو جب یہ حالت تمہاری ہوئی، دوبارہ پھر یہ سچویشن کریٹ ہوئی، تو اس کے ذمہ دار کون لوگ؟ تو اس لیے ان کو یہ خوف ہے. تو یہ جو ہے نا، ان کو ڈر ہے اصل میں کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ قرآن کے اصولوں کو، اسلام کے اصولوں کو ہم نافذ کر دیں تو ہمارے پاس اپنا جو چاہیے بھی ختم ہو جائے. اس لیے سب سے پہلے تو خود کٹہرے میں آنا پڑے گا، بعد میں پھر دوسرے معاملات. تو الغرض یہ صرف میرے اور آپ کے دوستوں غدار نہیں، یہ اس ملک کے بھی غدار ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بھی غدار ہیں. دنیا میں تو یہ بچ جائیں گے لیکن آخرت میں ان کو معافی نہیں ہوگی. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلم. ایک تو کفار و مشرکین پر، جو اسلام کے جو ہے دشمن طاقتیں، ان پر تمہارا روب بیٹھا رہے گا. دوسرے وہ منافقین کا ٹولہ جو تمہارے اپنے اندر موجود ہے اور ملک کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. جی نہیں، یہ مولویوں کو کیا پتا، یہ ایسے ہے، کیسے ترقیاں ہوتی ہیں، معیشت کیا ہوتی ہے، کامیابی کیا ہوتی ہے. مولویوں کو تو نہیں پتا، قرآن کو تو پتا ہے، جو رسول کے فرامین ہیں ان کو تو پتا ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے اس کو تو پتا ہے نا، جو نظام قرآن ہے اس کو تو پتا ہے. مولویوں کو ایک سائڈ میں رکھ دو، مولویوں کو چھوڑ دو. مولویوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے اسلام کو ایکسپلین کرنا اس وقت اسلام کی وضاحت کر. یہ مولویوں کے واقعی مولویوں کے بس کی بات نہیں. لیکن مسئلہ اصل یہ ہے کہ قرآن کے اصولوں کو کہاں چھوڑ گے؟ اب کون سا ایسا آپ کا ادارہ ہے جس کے اندر قرآن کی قوانین نافذ ہے؟ بتائیے.
جب نہیں ہے تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کس بات کا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون۔ اس جہاد کے لیے جتنی تم رقم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا دگنا تگنا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا اور تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ تیسری آیت سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے والی قوم کو خدا پسند نہیں کرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک کلام کے اندر جو ایک شاعر ہے ایران کا، اس کا نظیری اس شاعر کا نام ہے، تو وہ نظیری کے کلام کو ایک جو ہے نا اپنے کلام کے اندر درج کرتے ہیں۔ اس کا ایک مصرع چھوٹا سا، وہ مصرع کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے بڑی بڑی بادشاہتیں مل جائیں تو میں ان بادشاہتوں کے بدلے بھی نظیری کا یہ مصرع میں کسی شخص کو نہ دوں۔ وہ مصرع کیا ہے؟ اس مصرع کا مطلب یہ ہے کہ میرا اس قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو قوم دشمن کے سامنے سر جھکا تو دیتی ہے لیکن سر کٹانا نہیں چاہتی۔ وہ مصرع یہ، میرا اس قوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو دشمن کے سامنے سر جھکا دیتی ہے لیکن اپنا سر کٹانا نہیں جانتی۔ وہ بزدل قوم ہوئی نا، مطلب بزدل قوم کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نظیری ایران کے شاعر ہیں، ان کا مصرع کوٹ کیا علامہ اقبال نے اپنی غزل کے اندر۔ اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ کافروں سے لڑنے جھجکنے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ ہو اسلام کی طاغوتی قوتوں کے ساتھ، تو اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ، تو وہاں پر ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ، میری مدد تمہارے ساتھ شامل ہے۔ اور بھاگنا نہیں ہے، میدان چھوڑ کر بھاگنا نہیں۔ جب اللہ نے یہاں پر وعدہ کر دیا ہے کہ میری مدد تمہارے شامل حال ہے، تو پھر ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ پھر اللہ نے ساتھ ہی اندیا دے دیا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ صرف دو صورتوں میں آپ بھاگ سکتے ہیں میدان جنگ میں۔ ایک تو آپ اس صورت میں بھاگ سکتے ہیں اگر جدید طیارے پر موجود ہے، پیدل موجود ہے، یا جس بھی صورت میں آپ ایک طرف سے بھاگ کر دوسری طرف چھپے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو حملہ کرنے کی غرض سے آپ بھاگ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ بھاگے تو ہیں لیکن دم دبا کے نہیں بھاگے، ڈر کے نہیں بھاگے، بلکہ آپ بھاگے کس غرض سے ہیں؟ دشمن پر حملہ کرنے کی غرض سے۔ اس صورت میں بھاگ سکتے ہیں۔ اب آپ جب بھاگے حملہ کرنے کے لیے اور حملہ آپ نے کر دیا کامیابی کے ساتھ، آگے سے دشمن کی فوجیں آگے اور آپ دوبارہ پھر واپس کسی راستے سے اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ پھر ملنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ بھاگ کے اپنی فوج کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ ان دو صورتوں میں بھاگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈر کے بھاگیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، یاد رکھو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم کتنے جنت کے مستحق ہیں اور کتنے جہنم کے مستحق ہیں۔ میں تو بلکہ آپ اگر پڑھیں جو آرٹیکلز آف اسلام ہے تو اس شخص کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا جس کے دل میں جذبہ جہاد باقی نہیں رہتا۔ اس لیے ہر بندہ مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اے پروردگار عالم مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ ہر انسان کے دل میں خواہش ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی موت۔ پھر اس کے لیے میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا من اختبر قدمہ فقد حرم اللہ علیہ النار۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اب وہ جو ہے وہ غرض پسند ملا، اسلام کو بیچنے والے اور مذہب کا پتا پھینکنے والے، ٹھیک ہے، اور حکومتوں کے جو ہے وہ سرکردہ، امپلائڈ بائی سمون، دوسروں کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے بیکاری ملا، انہوں نے ان آیات اور ان احادیث کی انٹرپریٹیشن انتہائی غلط کی۔ انہوں نے کہا یہ سارے جہاد سے مراد نہ جہاد بالنفس ہے۔ توبہ توبہ استغفر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم برسرے پیکار ہو جاؤ میدان جنگ میں، اور انہوں نے جناب یہاں پر اس کو ساری کو لپاٹ کے نا کہا کہ تم تسبیح پکڑ لو، گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا بس یہ ان سارے جہادوں سے مراد یہ جہاد ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ کہ تم اس وقت تک کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فساد روئے زمین پر باقی نہ رہے. وَقَاتِلُوهُمْ ان کے ساتھ لڑو. اور قاتل کا مطلب جو ہے یہ تسبیح کے ساتھ لڑنا نہیں ہوتا. قاتل کا مطلب دو بدو لڑنا ہوتا ہے, میدان جنگ میں اتر کر لڑنا ہوتا ہے. حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہ یہود و نصارہ کی سازشیں, یہ سامراجی قوتوں کی یہ طرح طرح کی جو ہے وہ شیطانی سازشیں, یہ ساری کی ساری جب تک ختم نہ ہو جائیں مکمل طور پر فتنہ و فساد ختم تب تک تم لڑتے رہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آیا ہے. ٹھیک ہے جہاد بن نفس بھی ایک ٹائپ ہے, اس کی جہاد کی ٹائپس میں سے ایک قسم ہے جہاد بن نفس, وہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے. تو ہم نفس کے ساتھ کتنا جہاد کرتے ہیں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جو وہ جہاد کے لیے آمادہ ہوتا ہے جہاد بالسیف کے ساتھ اور جہاد بالنفس کے ساتھ, تو اللہ ان کو باقی جہاد کی بھی توفیق دیتا ہے. اور جو اس جہاد کے لیے آمادہ نہیں ہوتا وہ یہ بھی جہاد نہیں کر سکتا. تو جو جہاد بالنفس کرتا ہے وہ تو جہاد بالسیف کا منکر ہو ہی نہیں سکتا کس صورت. اس لیے کہ نفس تو انسان کو اسے ترغیب دلاتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے لڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جھانسا ہے کہ لوگوں کو جہاد سے ہٹانے کی بڑی کوشش ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. تو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا تھا, مَنِ اغْتَبَرَ قَدَمَاهُ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے سفر کے دوران جہاں جہاں پر گرد پڑتی ہے, یہ مٹی اور ڈسٹ پڑتی ہے, وہاں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. بالکل چھوٹی سی مختصر حدیث پاک ہے, سننا بہت آسان ہے لیکن عمل کرنا یقیناً بہت مشکل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے اس کے ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ جہاد اللہ کی راہ میں کرنا. اب آ جائیے غزوہ حنین کی طرف. فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ پیش آیا. فتح مکہ میں نے آپ کو بتایا 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا. جو ہی مکہ فتح ہوا, پچھلے جمعہ پر میں اس کی ساری تفاصیل بتا چکا. اس کے 19 دنوں کے بعد غزوہ حنین پیش آیا. یہ حنین ایک وادی تھی, مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہاں پر 2 بڑے لینڈ لارڈ قبائل آباد تھے, قبیلہ حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف. حوازن اور ثقیف کے قبیلے یہاں پر آباد تھے. انہوں نے مسلمانوں کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تم یا تو اسلام کی حکومت کو تسلیم کر لو یا پھر تیار ہو جاؤ ہمارے ہیں. تو یہ پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے تھے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا. ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی کہ وہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک غزوہ فتح مکہ کے 19 دنوں کے بعد صحابہ کرام کو حنین کی تیاری کا حکم دیا. نماز جمعہ ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حرم پاک سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر تشریف فرما تھے اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی جو رکاب تھی وہ حضرت ابو سفیان نے پکڑی ہوئی تھی اور آپ کے خچر کی لگام حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا جان نے پکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود تھے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. اللہ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد فرمائی ہے اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اذ اعجبتکم کثرتکم جب تمہاری فوج کی کثرت تھی کہ آج 12,000 کا لشکر لے کر مسلمان جا رہے تھے اور جو ابھی 9 مسلم تھے جو ابھی 19 دن پہلے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے, ابھی جو 9 مسلم تھے ان کے دلوں میں ایک غرور پیدا ہوا, تکبر پیدا ہوا کہ یہ ہمارے پرانے جو دشمن ہیں آج ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں, آج بڑی طاقت میں ہم موجود ہیں, 12,000 کا لشکر ہمارے پاس موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا جب بھی تم اپنی کثرت پر گھمنڈ کرو گے تو تمہاری فوج کی کثرت تمہارے کام نہیں آئے گی.
بلکہ کام آئے گی تو اللہ کی مدد ہی تمہارے کام آئے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری فوج کی کثرت تمہارے ہرگز کام نہیں آئے. پھر ایسے ہی ہوا. یہ تو آیات بعد میں نازل ہوئی نا. پہلے ایسے ہی ہوا. وہ کچھ اترانے لگے, کچھ تھوڑا سا گھمنڈ پیدا ہوا کہ آج ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. لیکن پہلے ہی حملے میں بنو حوازن نے جو حملہ کیا وہ اتنا شدید حملہ تھا کہ 12 کے 12,000 کا لشکر ایک مرتبہ وہ سارا ہل گیا اور پیچھے کی طرف بھاگ گیا, بکھر گیا لشکر. لیکن 12,000 کا لشکر ایک مرتبہ ساتھ چھوڑ کر ایک سائڈ پہ ہٹ گیا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا عالم نہیں. 12,000 کا لشکر چھوڑ کر چلا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تنہا آپ اپنے خچر پر سوار ہیں اور آپ دشمن کے کافروں کے درمیان میں جا کر گھسے. اور آپ نے فرمایا کہ تم کیا سوچ رہے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہوں. انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کسی کے دم میں دم ہے, آئے اور آ کر میرا مقابلہ. یہ نبی کی طاقت ہے. اب نبی اپنی طاقت کے ساتھ نکلتا ہے میدان جنگ میں. پھر آپ نے پیچھے مڑ کر ایک آواز دی اور آپ نے فرمایا کہ الیہ یا اہل البدر, اے بدر والو کہاں ہو, اپنی طاقت کو بھول گئے ہو. یا اہل الشجرہ, اے بیت رضوان والو کہاں ہو, جہاں پر تم لوگوں نے اپنے ایک قطرہ بھی خون کے نہ گرنے کی قسمیں کھائی تھی. کہاں ہو آج تم بیت رضوان والو, کہاں ہو اہل بدر والو. تو پھر سارا کا سارا لشکر آنن فانن یک بارگی اکٹھا ہوا, دوبارہ پھر منظم ہوا اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفوں کو منظم کیا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے ایک ریت کی مٹھی اٹھائی اور اس طرح آپ نے دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر, دشمن دم دبا کر بھاگ گیا ہے, اے میرے صحابیوں ان پر ٹوٹ پڑو. جس جس کی آنکھوں میں وہ مٹی پڑی تو وہاں پر دشمن اندھا ہوا اور لوگ جو ہے اس اندھے پن کی حالت میں وہاں پر گرنا شروع ہو گئے اور صحابہ کرام ان پر ٹوٹ پڑے. اور یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی. اور اس فتح کے بعد 6,000 یہاں پر پرزنرز آف وار, جنگی قیدی بنائے گئے. 6,000 لوگوں کو جنگی قیدی بنایا گیا. اس میں خواتین بھی شامل تھی, کچھ بچے بھی شامل تھے. اس سے پہلے فتح مکہ کے موقع پر ایک خاتون کا کہیں پر قتل ہو گیا تھا. اس نے مزاحمت کی ہوگی, ظاہری بات ہے شدید, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے سختی سے منع فرما دی. آپ نے فرمایا خبردار بچوں کو, عورتوں کو, بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے. پھر آپ نے لوگوں کی املاک, لوگوں کی جائیدادیں, فصلیں تباہ کرنے سے منع فرما دیا. اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر برقرار رہیں گی, فصلیں نہیں تباہ کی جائیں گی, جانوروں کو نہیں مارا جائے. ایون کہ چونٹیوں تک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع فرمایا دوران جنگ. تو 4,000 کی تعداد میں بکریاں تھیں اور 24,000 کی تعداد میں اونٹ تھی. اور اسی طرح 4,000 اوقیہ چاندی, بہت سارا سونا چاندی اور جواہرات, کیونکہ وہ لینڈ لارڈ لوگ تھے, بہت بڑی زمینوں کے مالک تھے. تو یہ وافر مقدار میں مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے ہاتھ لگا. اور پھر اس مال غنیمت میں جس طرح اس دن پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمایا, صحابہ کرام اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے سخی بادشاہ ہم نے دیکھے ہیں, لیکن سخی بادشاہوں کی ساری زندگی کی سخاوت ایک طرف, اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حنین کے دن کی ایک دن کی سخاوت ان ساری زندگی کی سخاوت سے بڑھ جائے گی. ایک دن کی سخاوت. اب اس موقع پر یہ بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر مال غنیمت تقسیم نہیں فرمایا. وہ جتنے پرزنرز تھے اور جتنا مال تھا وہ فوری طور پر تقسیم نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہفتہ انتظار کیا, پھر دوسرا ہفتہ انتظار کیا. 13 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے. اور جیرانہ ایک جگہ تھی, اس جیرانہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور وہیں پر آپ ساری نمازیں پڑھتے رہے اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے.
آج صحابہ کرام بہت پریشان ہیں کہ پہلے تو فوری طور پر مال غنیمت تو سب کچھ تقسیم کر دیا جاتا ہے جو کچھ بھی ہے معاملہ، اور واپس گھروں کو پلٹ جاتے ہیں، لیکن آج عجیب بات ہے کہ گھر کو بھی نہیں لوٹ رہے اور مال غنیمت تقسیم بھی نہیں فرما رہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بنو حوازن کے لوگ آ جائیں اور اپنے قیدیوں کو آ کر واپس لے جائیں، وہ آ جائیں، آ کر معافی مانگ۔ اور پھر ایسا ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے، گھروں سے پیسے اکٹھے کرتے رہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو واپس لے کر آتے، اور یہاں پر جہاں پر رشتوں کا تقدس ہے تو ان کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس موقع پر جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رشتوں کے تقدس کا حکم دیا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رشتے انتہائی حساس ہوتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر حقیقی بہن بھائی تو نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن تھی حضرت شائمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت شائمہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیر تھی، اور ان کے بھائی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیا تھا، اور یہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور یہ بھی اسی حوازن قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتی تھی۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ابھی بچپن تھا تو حضرت شائمہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھلایا کرتی تھی اور اپنی گود میں اٹھایا کرتی تھی۔ شام کا کبھی ٹائم ہوتا ہے، آپ نے گاؤں کا انوائرمنٹ دیکھا ہو، تو جب خواتین کام کاج میں روٹیاں بنانے میں، سالن بنانے میں مصروف ہوتی ہیں تو جو چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو اٹھا کر باہر کھلانے کے لیے لے جاتی ہیں، تو وہاں پر اور بھی سخیاں سہیلیاں آتی تھیں، اور وہاں پر جتنے بچے تھے بنو سعد قبیلے کے، تو وہ چونکہ اڈاپٹ کیے ہوئے تھے، انہوں نے عرب کا رواج تھا، اور وہاں پر ان کی بود و باش کرتے تھے، پرورش کرتے تھے، ان کو فیڈنگ کروائی جاتی تھی گاؤں کی، وہاں پر گاؤں کا ماحول تھا، خوبصورت ماحول ہوتا تھا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت حلیمہ سعدیہ چونکہ وہاں پر لے گئی تھی، تو اب دوسری سخیاں سہیلیاں بھی ان کے پاس آتی اور وہ اپنے اپنے بھائیوں کی تعریف کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ میرے بھائی کی جو ہے وہ ناک بہت خوبصورت ہے، میرے بھائی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، مجھے جو اللہ نے بھائی دیا اس کی گردن بہت خوبصورت ہے۔ لیکن جب حضرت شائمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آتی تو سخیاں سہیلیاں وہ خود بھی بول اٹھتی، وہ کہتی کہ شائمہ تمہارے بھائی کا جوڑ کا تو خدا نے پیدا ہی نہیں، تمہارے بھائی کے جوڑ کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضرت شائمہ وجد میں آ جاتی، اور وجد اور محبت کی حالت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اپنے سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ جو دانت نکالتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی سختی آ جاتی ہے اس میں، اور آج کل جو ہے وہ ٹیتھر دیا جاتا ہے اس کو، تاکہ وہ دانت چباتا ہے تو اس کو وہ پلاسٹک کا ٹیتھر اس کو دیا جاتا ہے تاکہ اس کے دانت اور مضبوط ہو جائیں۔ وہ اس طرح حضرت شائمہ پیار اور محبت کی حالت میں کبھی اپنا ہاتھ آگے کر دیتی تھی، کبھی اپنا بازو آگے کر دیا کرتی تھی، تو اسی حالت میں ایک مرتبہ کچھ سختی کے ساتھ بھی کچھ دانت حضرت شائمہ کو لگ گئے تھے، اور وہ ایسے لگے تھے کہ شاید عمر بھر کے لیے وہ نشانی باقی رہی، اور انہی یادوں کو لے کر وہ ہمیشہ زندہ و سلامت رہی اور دیکھا کرتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں۔ تو آج ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی کہ جب اس قبیلے کے لوگ وہ گھروں سے چندہ اکٹھا کر رہے تھے تو وہ چلتے چلتے حضرت شائمہ کے پاس بھی آئے، اور وہ دعا کیا کرتی تھی بچپن میں جب لوری دیتی تھی، ساتھ دعا بھی کیا کرتی تھی، ربنا ابقِ لنا محمدًا، اے پروردگار عالم میرے بھائی کو ہمیشہ سلامت رکھنا، سدا اس کو کسی کی نظر بد نہ لگ جائے۔ آج یہ بچوں کا سردار ہے، ان قریب وہ بھی وقت آئے میری آنکھیں جب دیکھیں کہ یہ بڑوں کا بھی سردار ہے، پھر اللہ نے ان کو جوانوں کا سردار بھی بنایا۔ تو جب حضرت شائمہ کے گھر میں وہ لوگ آئے حوازن قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ پیسے دو، تمہارا اتنا حصہ بنتا ہے، اس چیز کے پیسے دیں کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے، ہمارے کہتی ہیں اچھا کس کے خلاف لڑائی ہوئی؟ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہوئی، کون سی؟ ساری ڈیٹیل جب پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا وہ محمد کی بات کر رہے ہو جن کی نبوت کے چرچے زمینوں اور آسمانوں میں پھیلے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں اسی محمد کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم چندہ اور رقم اکٹھی کرنی چھوڑ دو، مجھے وہاں پر لے چلو، میں بغیر رقم کے تمہارے قیدی آزاد کروا دوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے، 12,000 کے لشکر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا، وہاں تو بڑے بڑے سردار ہمارے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کی بولتی بند ہو گئی ہے، اور تم کیسے ان کو آزاد کر کے دکھاؤ؟ کہنے لگی خدا کی قسم میں نے اس کا بچپن دیکھا ہے، جو بچپن میں سر سے لے کر پاؤں تک کرم اور جود و کرم کا پیکر ہو، آج وہ جوانی میں کتنا جود و کرم کا پیکر ہو۔ تم لوگوں نے اس کے جود و کرم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔
مجھے ذرا اس کے دروازے پر جانے تو دو، میں اس کی بہن ہوں۔ وہ کیسے بھائی اپنی بہن کو خالی ہاتھ واپس کرے؟ یہ بھائیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بہنوں کو اپنے دروازوں سے خالی ہاتھ لوٹا۔ پنجابی میں اگر اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو بڑا آسان سا ترجمہ ہے، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جن دی باں پھڑ لیندے پھر چھوڑ دے نہیں۔ مجھ پہ بھی کرم اے میرے آقا کرنا، میرا بھی حق ہے تیری رحمت کا تقاضا کرنا۔ تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، پوری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا۔ اور مجھ پہ محشر میں نصیب ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ حضرت شائمہ نے کہا مجھے لے کر چلو وہاں پر، حضرت شائمہ کو لے کر آئے وہاں پر۔ اب نوری خیمے میں جب وہ داخل ہوئی تو صحابہ کرام کا پہرا تھا، ننگی تلواروں کے ساتھ پہرا دے رہے، روک لیا، اے دیہاتی خاتون رک جاؤ، کون ہو کہاں سے آئی؟ یہاں پر اب وہ وقت نہیں رہا، اب وہ وقت نہیں رہا کہ جب کفار و مشرکین تان و تشنیع کیا کرتے، اب وہ کوڑا کرکٹ پھینکنے والے اور وہ بدتمیزیاں کرنے والے اور طرح طرح کے جو ہے طائف میں پتھر مارنے والے، آج ان کا دور نہیں ہے۔ آج تو جود و کرم اور سخاوت کے بادل منڈے چلے آ رہے ہیں۔ آج تو جبرائیل بھی آتے ہیں تو وہ بھی خیمہ رسول میں اجازت لے کر آتے ہیں۔ آج یہ کیفیت ہے، کون ہو کہاں سے آئی؟ تو حضرت شائمہ نے ہاتھ سے تلوار کو جو جھٹکا دے کر کہا خلو سبیلی انا اخت رسولکم، میرا راستہ چھوڑ دو، میں تمہارے رسول کی بہن ہوں۔ حضرت شائمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچہ اقدس میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی گفتگو کے ساتھ، آپ نے عرصہ دراز گزر چکا تھا، کہاں کارہائے نبوت اور کہاں دیگر معاملات اور سارا کچھ، تو وہ ایک بچپن میں وقت گزارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی محبت کی کیفیت میں جس محبت کو وہ لے کر آئی تھی، آپ نے ڈائریکٹ بھی پہچان لیا تھا ان کو، اس پر مورخین نے لکھا، لیکن ایک محبت کی کیفیت یہ تھی کہ آپ نے وجد کی حالت میں، محبت کی حالت میں پوچھا کہ کوئی تمہارے پاس نشانی ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ یہ ایک مسکراہٹ کی حالت میں جان بوجھ کر آپ نے اس محبت کو اور دوبالا کرنے کے لیے، کوئی تمہارے پاس نشانی ہے کہ میں تمہارے بھائی ہوں؟ تو انہوں نے بازو سے وہ کپڑا ہٹا کر کہا حضور دیکھیے نا، یہ آپ ہی کے تو یادیں لیے پھرتی اور انہی یادوں کے سہارے زندہ۔ اور جہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنٹھ لگے ہوئے تھے وہ جگہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، اور پھر آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، اور وہ چادر تطہیر اتاری آپ نے اپنے کندھے سے کہ اگر ہزاروں جنتیں بھی مل جائیں تو اس کے ایک دھاگے کی قیمت نہیں بنتی، اور آپ نے وہ چادر نیچے بچھا دی اور اپنی بہن کو اس چادر پر بٹھایا۔ صحابہ کرام برتہ حیرت میں گم ہیں کہ آج ایک خاتون، دیہاتی خاتون کو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جائے، بڑے بڑے سردار آج لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضور کو بچپن میں لوریاں دی تھی، اپنے سینے سے لگایا اور حضور کا سر فخر سے بلند کیا تھا، آج میرے آقا نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا، پورے قبیلے کے سردار بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ شائمہ مانگو کیا مانگتی، آج بھائی کے دروازے پر آئی، مانگو کیا مانگتی ہو؟ عرض کہتی کہ حضور یہ ہمارے کہتی ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے نا۔ فرمایا ایک دو نہیں، 6 کے 6000 کہتی جاؤ جو ہے وہ سارے کے سارے ہم آزاد کریں۔ حالانکہ یہ معاہدے کے خلاف تھا، لیکن پھر بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے رشتے کا اتنا تقدس کیا اور اتنا احترام کیا کہ آپ نے دوسرے صحابہ کرام کی اجازت کے بغیر آپ نے وہ 6 کے 6000 کہتی آزاد کر۔ اور پھر بنو حوازن کے لوگ آئے، بات ختم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا، آپ نے فرمایا تم یہاں پر آ جاؤ، کل آ کر نماز پڑھو، یہاں پر بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اس طرح کرو کہ تم یہاں آ کر معافی مانگنا اور سب کے سامنے کہنا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم مسلمانوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کر چکے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے اور ہمیں جو کچھ ہے ہمیں واپس کر دیجیے۔ میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کی طرف سے تمہارا مال اسباب سب کچھ واپس کروں گا، پھر میں دوسروں کے سامنے بھی سفارش کروں گا کہ وہ بھی تمہارا مال واپس کر دیں۔ یہ ہیلا بتایا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بڑی بات ہے نا خوبصورت کہ خود بھیگ دے اور خود کہیں کہ منگتے کا بلا. کتنے خوبصورت ہیلا بتایا. اب وہ لوگ آئے, انہوں نے آ کر اسی طرح معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا دیکھو جی میں اپنے قبیلے قریش کی طرف سے ان کا جو کچھ مال اسباب ہے وہ سب کچھ معاف کرتا ہوں. اب جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے. جب آقا نے معاف کر دیا تو پھر غلام کیا مانا رکھتے ہیں, تو غلاموں نے بھی پیچھے معاف کر دی. اب کچھ چند ایک باقی رہ گئے تھے جو ابھی نیو مسلم تھے. 19 دن پہلے, صرف 19 دن پہلے جو مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر, اب وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں دیں گے, ہمیں مال ملا ہے ہم نہیں دیں گے, تو یہ ہمارا رائٹ ہے. اب ان کا رائٹ تھا وہ نہیں دیتے تو نہ دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت ان کو بھی کس طریقے سے قائل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیدی اور یہ مال تم واپس کر دو, یہ تمہارا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض ہے, جب تمہارا میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اسی طرح لوٹا دوں. تو جو نہیں دے رہے تھے آپ نے ان سے قرض لے کر ان کو واپس دلایا. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے تقدس کا خیال رکھا اور بہت سارے تحفے تحائف دے کر آپ نے اپنی بہن کو رخصت کیا. تو دوستو آخری حاصل کلام یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس باپ نے بیٹی کی تربیت کی, یا باپ اگر فوت ہو گیا یا کمزور ہے اور بھائی نے بہن کی تربیت کی, 3 بہنوں کی نہیں تو 2 بہنوں کی, پھر ایک کی بھی جس نے تربیت کی اس کو آداب سکھائے اور گھر سے رخصت کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو عام بندہ محسوس نہ کرے. دخل الجنت معیہ کہاتین الاصبعین, جس طرح یہ دونوں انگلیاں اکٹھی ہیں اور ان کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہے, وہ بندہ جو بہن کی تربیت کرنے والا ہے اور اس کو گھر سے رخصت کرنے والا ہے پیار محبت کے ساتھ, وہ جنت میں میرے ساتھ ساتھ ایسے ہی داخل ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں, اس طرح جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عمر میں بھی اضافہ ہو جائے, رزق میں بھی اضافہ ہو جائے. فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو فلیصل رحمہ, اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو, اپنے بہن بھائیوں سے حسن سلوک کرو. آج بہن بھائیوں کے رشتوں میں دراڑیں پڑ چکی, آج بھائی بھائی کے خون کا دشمن ہو چکا. وہ بھائی جو اپنے بھائی پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا, وہ جو اس کا دایاں بازو تھا, وہ جو اس کے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے بھائی پر قربان کرنے کے لیے تیار تھا, وہ بہن جس نے اٹھا کر اپنے بھائی کے بچپن میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کو لوریاں دی, آج 10-10 سال گزر چکے ہیں, بہن اس کے دروازے پر نہیں آ رہا, بھائی اس کے دروازے پر نہیں آ رہا, اس لیے کہ درمیان میں جائیداد آ چکی, درمیان میں پراپرٹی آ چکی, درمیان میں مال و دولت آ چکا ہے. آج وائف کے معاملات ہیں اور اس نے اس قدر جو ہے وہ نفرتیں دلا دی ہیں کہ رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بہن بھائیوں کو, لیکن ہم اپنی نظر سے نہیں دیکھتے, ہم اس بچپن کی نگاہ سے نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں تو بیوی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بیوی کی نگاہ میں تو وہ اس کا دیور ہے, جبکہ بیوی کے حقوق الگ ہیں. بیوی کے حقوق کوئی کم نہیں, وہ بھی بہت زیادہ ہے, لیکن بہن بھائیوں کو, بہنوں کو ہم دیکھتے ہیں بیوی کی نگاہ سے, وہ تو اس کی نند ہے. کاش کہ ہم اپنی نگاہ سے بھی دیکھیں, ہم بھائی کی نگاہ سے بھی دیکھیں جو کتنی کریم نگاہ ہے, جس کی نگاہوں کے اندر محبت بھری ہوتی ہے, جس کی نگاہوں میں پیار بھرا ہوتا ہے. وہ بھائی جو کھانا اپنے بھائی کے بغیر نہیں کھاتا تھا, آج 5-5 10-10 سال ہو چکے ہیں اور بھائی کے دروازے پر عید کے دن بھی نظر نہیں آتا, لیکن اس کے بغیر پھر بھی وہ خوش و خرم ہے. افسوس ہے مسلمان, ان رشتوں کی دراڑوں پر افسوس ہے کہ اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت مذہب دیا ہے, لیکن ہم نے اس تقدس کو جو ہے وہ پامال کر دیا ہے اور رشتوں کو کس قدر ہم نے توڑ دیا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دوبارہ پھر ان سے معافی مانگیں, ہم ان کو منا لیں, ہم صلہ رحمی کریں, ہم فلیصل رحمہ کا پیکر یتم پر ہیں. کس نے منانا ہے, کس نے منانا ہے, کس نے یہ باتیں بتانی ہیں؟ ہم نہ ہوں گے تو بھلا کون منائے گا تجھے؟ انہیں کہیں کہ بری بات پہ روٹھا نہیں کرتا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں روٹھنے کی نہیں, ایک ہی ڈالی کے پھول ہیں سبھی, قسمت جدا جدا, کوئی جوڑے پر سجے ہیں تو کوئی شاخ پر چلے. ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں, باپ ایک ہے, قرآن ایک ہے, رسول ایک ہے, تو پھر یہ راستے مختلف کیوں ہیں, یہ راستے الگ الگ کیوں ہو چکے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے ہم ایک خاندان کے ساتھ منسلک ہو جائیں. جب خاندان ایک ہو جائیں گے تو پھر معاشرہ بھی ایک ہو جائے گا.